یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ضلع سہارنپور کے بیہٹ میں، جہاں 24 اکتوبر 2024 کو سلطان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یوم سر سید کے موقع پر قومی یکجہتی کے عنوان سے ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کا افتتاح بیہٹ کے ہر دل عزیز نوجوان چیئرمین عبد الرحمان عرف شالو بھیا نے کیا۔ صدر مشاعرہ رہے حاجی عتیق الرحمان مرزا صاحب۔ شمع روشن کی حاجی سہیل صاحب نے۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے رام کشن عرف رامو چودھری صاحب، سماج سیوی۔ مشاعرے کے کنوینر رہے مشہور و معروف نوجوان شاعر ڈاکٹر صابر بہیٹوی، جن کے شانہ بشانہ رہے بندہ خان صاحب۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ شعر کہنے کے عمومی طور پر دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاعر اپنے ذخیرہ الفاظ، لفظ و خیال کے صحیح تال میل اور اپنے تخلیقی جذبے کی قوت سے شعر کہتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تجربات اور کوشش اظہار کی اجتماعیت سے جو شے نمودار ہوتی ہے وہ فن کہلاتی ہے۔ لیکن یہی فن جب شعور و وجدان کے ساتھ ملتا ہے تو دوستوں پھر الہامی شاعری پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا شاعر کہ جس کے یہاں وہ الہامی شاعری پائی جاتی ہے کہ جو صرف شاعری نہیں ہے بلکہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتے روح کی علاج بن جاتی ہے۔ میں اپنے استاد محترم کے چار مصروں کی روشنی میں ہندوستان کے اس عظیم شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ میں جناب اکبر بٹراڈوی کو یہ چار مصرے پڑھ کر آواز دیتا ہوں کہ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا۔ چھوا چھو کھیل کا موسم بہت رنگین ہے، لیکن دوپٹے سے میری آنکھوں پہ پٹی کون باندھے گا۔ ہمارے بعد جب سکھیاں تمہیں جھولا جھلائیں گی تو برگد پہ محبت کی نشانی کون باندھے گا۔ زوردار تالیوں سے استقبال کریں جناب اکبر بٹراڈوی کا۔ بہت شکریہ۔ کہہ رہے تھے کہ میں ایک بڑے شاعر کو آواز دیتا ہوں، ان کا مقام بعد میں ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میرا مقام یہی ہے۔ میں اس فہرست کا سب سے چھوٹا شاعر ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ میں نے اچھا شعر کہا ہے، یہ فیصلہ تو آپ کریں گے، میں سوچتا رہوں۔ مطلب شعر سنیے، یہ آپ کی جو ہے کہتا ہوں کہ کسی کی جیب کا جب بھی خرچہ ٹوٹ جاتا ہے، بیٹ والوں کسی کی جیب کا جب بھی خرچہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی کی جیب کا جب بھی خرچہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھائی بھتیجوں سے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ، نوازش، کیا مبارکباد آپ کو، آپ کی داد کو داد میری طرف سے۔ اور میں ایک بات مبارکباد منشی راشد صاحب کو بھی دینا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی لذیذ بریانی کھلائی آج، اس لیے ان کو بھی تہہ دل سے مبارکباد۔ حسنین بھائی نے مجھے بتایا کہ ہم شاعر لوگ ہمیں اردو پال رہی ہے، لیکن منشی راشد صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اردو کو پال رہے ہیں، اردو کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں مطلب پڑھتا ہوں کہ کسی کی جیب کا، اکبر بھائی دیکھیے صرف بریانی نہیں کھلائی، یاد کیجیے اور قورمہ بھی تھا، سوری بہت اچھا قورمہ بھی تھا، مٹھائی کی شکل میں بھی کچھ تھا، ہاں میٹھا بھی تھا، سب کچھ لذیذ تھا۔ مثبت سنیے دوستو، ارشاد آپ کی مسکراہٹیں میرے لیے ضمانت ہے۔ کسی کی جیب کا، ڈاکٹر صاحب بیٹھ جائیں نا، کسی کی جیب کا جب بھی خرچہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھائی بھتیجوں سے بھی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں غربت میں اکیلا ہوں تو اس میں کون سی حیرت، میں غربت میں اکیلا ہوں تو اس میں کون سی حیرت، مسافر اس سے بچتے ہیں جو رستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ غربت میں اکیلا ہوں تو اس میں کون سی حیرت، مسافر اس سے بچتے ہیں جو رستہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان وعدوں کے فیوی کول سے حاصل نہ کچھ ہوگا، اب ان وعدوں کے فیوی کول سے حاصل نہ کچھ ہوگا، کبھی جڑتا نہیں جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان وعدوں کے فیوی کول سے حاصل نہ کچھ ہوگا، کبھی جڑتا نہیں
یوں کہا ہے کہ ٹوپی اور داڑھی والے میرے بھائیوں، میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، شعر میں ذکر اپنے بزرگوں بوڑھوں کا کرتا ہوں، لیکن شعر نوجوانوں کے لیے ہے، عشق ہو کہ عبادت ہو، یہ سب جوانی میں اچھا لگتا ہے۔ شعر سنیں، مطلب کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ مجھ میں صداقت نہیں بچی، ایسا نہیں کہ مجھ میں صداقت نہیں بچی، سچ سننے کی ہی لوگوں میں عادت نہیں بچی۔ کیا کہنے، ایسا نہیں کہ مجھ میں صداقت نہیں بچی، سچ سننے کی ہی لوگوں میں عادت نہیں بچی۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے بے بابا۔ انٹرنیشنل سامعین ہے شاہ حسین اتراکھنڈ سے، 200-400 کلومیٹر کے اطراف میں جو مشاعرے ہوتے ہیں، شعر تو اس کی سمجھ میں کوئی آتا نہیں لیکن مشاعرے چھوڑتا نہیں۔ ایسا نہیں دوستو، شعر سن کے مجھے بتائیں، پچھلے والوں سے توجہ چاہتا ہوں، آگے والے سے داد دے دیں گے، مجھے پتا ہے۔ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ مجھ میں صداقت نہیں بچی، سچ سننے کی ہی لوگوں میں عادت نہیں بچی، اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو مسجد کو چل دیے، اب جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں بچی۔ کیا کہنے بابا، اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو مسجد کو چل دیے، کیا کہنے، اب جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں بچی، اور کیوں ڈالتے ہو مجھ پہ یہ ہمدردیوں کے پھول، آہا کیا کہنے، کیوں ڈالتے ہو مجھ پہ یہ ہمدردیوں کے پھول، کیا ڈالنے کو اب کوئی آفت نہیں بچی۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، شکریہ۔ اور پوچھا، شعر دیکھیں، کیوں ڈالتے ہو مجھ پہ یہ ہمدردیوں کے پھول، کیا ڈالنے کو اب کوئی آفت نہیں بچی، پوچھا جو اس سے چاند نکلتا نہیں ہے اب، پوچھا جو اس سے چاند نکلتا نہیں ہے اب، بولی کہ چھت پہ آنے کی فرصت نہیں بچی۔ بہت شکریہ دوستو۔ حسنین بھائی، مجھے 4 مصرے محشر آفریدی کے یاد آتے ہیں۔ صابر بھائی کے الزامات میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے، دراصل بار بار کبھی کرسی ادھر کبھی مائک ادھر ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، آغاز ہے، مشاعرہ ہے، ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا ہوتا ہے شروع میں، کوئی دقت نہیں۔ جی اکبر بھائی بہت اچھا حسنین بھائی، مجھے محشر آفریدی کے 4 مصرے بڑے معروف مصرے ہیں، مجھے پسند ہے۔ ان کا ایک قطعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ راہ کے پتھر کو چکنا چور ہونا چاہیے، کیا کہنے، وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے، صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے، وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے۔ یہ محشر آفریدی کا قطعہ ہے، ایک مصرع، اس مصرے کو سن کر 4 مصرے اسی زمین پر میں نے کہے ہیں، ایک شخص کی توجہ، کہتا ہوں کہ تیرے آگے کیوں کوئی مجبور ہونا چاہیے۔ کیا کہنے، واہ، یہ نیا قطعہ ہے میرا، شفیق وقت میڈیا سے میرے بھائی سامنے موجود ہے، چاہتا ہوں کہ نئے شعر دے کر جاؤں، کہتا ہوں کہ تیرے آگے کیوں کوئی مجبور ہونا چاہیے، کیا کہنے، یہ تکبر تیرے دل سے دور ہونا چاہیے، آہا بھائی واہ واہ واہ، تیرے آگے کیوں کوئی مجبور ہونا چاہیے، یہ تکبر تیرے دل سے دور ہونا چاہیے۔ مشورہ یہ ہے کہ تو تاریخ پڑھ فرعون کی، آدمی کو اتنا نہ مغرور ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، مشورہ یہ ہے کہ تو تاریخ پڑھ فرعون کی، آدمی کو اتنا نہ مغرور ہونا چاہیے۔ اور قومی ایک جہتی کا مشاعرہ ہے، 4 مصرے اس حوالے سے کہتا ہوں کہ کوئی اپواس کہتا ہے، کوئی رمضان کہتا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ، کوئی اپواس کہتا ہے، کوئی رمضان کہتا ہے، کوئی اللہ اس کو اور کوئی بھگوان کہتا ہے، فقط ایک باپ کی اولاد ہیں ہندو مسلمان سب، یہی ویدوں میں لکھا ہے، یہی قرآن کہتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ۔ اور 2-4 شعر آپ کو ترنم سے سنا دوں، کہتا ہوں کہ مطلب دیکھیں دوستو، کیا کہنے ہیں، جب میں زخموں سے کیا کہنے، پریشان رہا کرتا تھا، جب میں زخموں سے پریشان رہا کرتا تھا، جب میں زخموں سے پریشان رہا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں میں نمکدان رہا، بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ، جب میں زخموں سے پریشان رہا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں میں نمکدان رہا کرتا تھا۔ کیا کہنے ہیں،
اور اس شعر میں پیچھے والوں کی توجہ کا طالب ہوں. ڈوبتے دیکھا ہے ان کا بھی سفینہ میں نے، ڈوبتے دیکھا ہے ان کا بھی سفینہ میں نے، جن کے ہاتھوں میں یہ طوفان رہا کر. بھائی بھائی کیا کہنے ہیں غضنفر بھائی آپ کی توجہ بہت شکریہ. ڈوبتے دیکھا ہے ان کا بھی سفینہ میں نے، کیا کہنے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ طوفان رہا کرتا تھا. کیا کہنے ہیں واہ واہ واہ. اور جب تلک ہم پہ جوانی تھی نہ پوچھو یارو، کیا کہنے جب تلک ہم پہ جوانی تھی نہ پوچھو یارو، کوئی ہم پر بھی مہربان رہا. کیا کہنے ہیں واہ 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 واہ. اور شعر ایسی دنیا میں بھی کر آیا ہوں تعمیر محل، ایسی دنیا میں بھی کر آیا ہوں تعمیر محل، میں جہاں صورت مہمان رہا کرتا. کیا کہنے ہیں بھائی واہ واہ واہ. اور دوستو ایک قطع میں اس خیال سے پڑھتا ہوں، فلسطین کی تباہی عالم عرب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے. مشرقی وسطیٰ کے اندر جو مسلم حکمران بیٹھے ہیں انہیں فلسطین کی بربادی نظر نہیں آتی، اور جن کو نظر آتی ہے وہ صرف مذمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور بہت سے حکمران تو ہمارے مسلم بھائی ایسے بھی ہیں جن کی اسرائیل سے، نیتن یاہو سے بڑے اچھے تعلق ہیں. اس خیال سے میں شعر پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ رب کے دشمن سے میل ہے اپنا، کیا کہنے واہ. رب کے دشمن سے میل ہے اپنا، یہ سیاست ہی کھیل ہے اپنا. کیا کہنے ہیں بے قصوروں پہ مارتے ہیں جو بم، ان جہازوں میں تیل ہے. بہت شکریہ. کیا کہنے بے ہیں قصوروں پہ مارتے ہیں جو بم، کیا کہنے واہ. ان جہازوں میں تیل ہے اپنا. اور دوستو ایک قطع اس کے بعد اجازت. ارشاد ہے. ایک بلڈوزر گھوم رہا ہے ہندوستان کے اندر. یہ ہمارا جو ہندو مسلم بھائی چارہ ہے نا، اس کو خراب کرنے کے لیے گھوم رہا ہے. یہ وہ ملک ہے جس ملک میں جہاد آزادی کے دوران ہندو مسلم ایک تھالی میں کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن یہ بانٹنے کا کام کچھ مخصوص لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوں، ایک قطع پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ گھروں کو توڑ کے غم دے رہے ہو تم، لیکن کیا کہنے ہیں واہ. گھروں کو توڑ کے غم دے رہے ہو تم، لیکن مسرتوں کا یہ سامان کیسے چھینو گے. کیا کہنے ہیں گھروں کو توڑ کے غم دے رہے ہو تم، لیکن مسرتوں کا یہ سامان کیسے چھینو گے. ہمارے مدرسے مسجد تو چھین سکتے ہو، مگر دلوں سے یہ ایمان کیسے ہمارے مدرسے مسجد تو چھین سکتے ہو، مگر دلوں سے یہ ایمان کیسے چھینو گے. اور شعر دیکھیں، ایک دو شعر اور ہے آخر میں، بس دوستو زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو. کھلے گا نامہ اعمال جب بھی محشر میں، کیا کہنے ہیں کھلے گا نامہ اعمال جب بھی محشر میں، گناہ میرا یقیناً ضرور نکلے گا
شعر پہ نخت صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، انہی کے حوالے سے: کھلے گا نامہ اعمال جب بھی محشر میں، گناہ میرا یقیناً ضرور نکلے گا، میری نگاہ کے گر کچھ خطا نکلی تو کیا کہنے ہیں، تمہارے حسن کا بھی کچھ قصور نکلے گا، واہ 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 واہ، میری نگاہ کے گر کچھ خطائیں نکلی تو کیا کہنے ہیں، واہ، تمہارے حسن کا بھی کچھ قصور نکلے گا۔ اور یہ آخری شعر: اور میرا یقین، ارشاد ہے، میرا اعتماد، وہ میری ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ دوستو ایک شخص کی توجہ، وہ میری ساری خطائیں معاف کر دے گا، میری زبان سے جب یا غفور نکلے گا۔ کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ۔ دوستو آپ تھے جناب اکبر براڈوی صاحب، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جیسا میں نے ان کا تعارف کرایا تھا الحمدللہ ویسا ہی انہوں نے کلام پیش کیا۔ ان کی شاعری مختلف موضوعات پر مبنی تھی۔ مجھے ایک ایسا موضوع یہاں پیدا ہوا جیسا کہ اکبر صاحب اپنی شاعری پیش کر رہے تھے، تو دوستو ان کی شاعری میں امت کی تنزلی کا لوحہ بھی تھا اور عظمت چھن جانے کا درد بھی۔ دراصل شاعری اسی کا نام ہے۔ میں اکثر بڑی ذمہ داری کے ساتھ مشاعروں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمیں نفرت کی نظروں سے دیکھیں گے تو ہمارے چہروں میں دوستو آپ کو داؤد ابراہیم اور اسامہ بن لادن کی صورت نظر آئے گی، لیکن اگر آپ ہمیں محبت سے دیکھیں گے تو ہمارے چہروں میں اشفاق اللہ خان اور اے پی جے عبدالکلام کا چہرہ نظر آئے گا۔ آپ کو دیکھنے کا نظریہ بدل لینا چاہیے، اس لیے کہ ہم سچے ہندوستانی ہیں۔ تو میں اس وقت مجھے یہ چار مصرے یاد آ رہے تھے کہ دھرم کو آپ نے تلوار بنا رکھا ہے، دھرم کو آپ نے، یہ میری شکایت حکومت سے ہے، کسی ہندو سے نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم پر ظلم ہوتا ہے، جہاں مسلمان اس کی آواز بلند کرتے ہیں، ظلم کے خلاف ہمارے ہندو بھائی بھی برابر آواز بلند کرتے ہیں۔ میں حکومت سے یہ کہتا ہوں کہ دھرم کو آپ نے تلوار بنا رکھا ہے، راہ آسان کو دشوار بنا رکھا ہے۔ دھرم کو آپ نے تلوار بنا رکھا ہے، راہ آسان کو دشوار بنا رکھا ہے۔ چند لوگوں نے حکومت کی ہوس میں یاروں ملک کو موت کا بازار بنا رکھا ہے، ملک کو موت کا بازار بنا رکھا ہے۔ لیکن شاعر تو شاعر ہے، شاعر تو یہی پیغام دیتا رہے گا کہ یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے، یہ دنیا نفرتوں کی آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔ پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے۔ میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے بیہٹ، ضلع سہارنپور، یو پی، انڈیا سے